ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا جنگ کے سلسلے میں کچھ اور صحابہ کے ساتھ، اور وہ جب وہاں گئے تو ہر نماز کے آخر میں جو بھی وہ سورت پڑھتے اس کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ 3 پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اگلی رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ قریش پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ دیتے. تو جب وہ واپس آئے تو جو صحابہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ایک اور واقعے میں ایک انصاری صحابی تھے جن کو مسجد قباء میں امام مقرر کیا گیا. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر سورت سے پہلے یہ پڑھتے تھے. تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور پھر کوئی اور سورت پڑھی، اور وہ یہی سلسلہ جاری رکھتے تھے. اور جو ان کے مقتدی تھے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہر دفعہ اس کو کیوں دہراتے ہیں باقی صورتوں کے ساتھ بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس لیے کرتا ہوں. اگر تم لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے تو کوئی اور امام رکھ لو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم امام تو کوئی اور نہیں رکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کے بات کی کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس کی یعنی سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر گئی. اب ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کے بعد مسلمانوں کے ہاں، صحابہ کے ہاں، جو تابعین تبع تابعین تھے، سب کے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ وہ سورہ اخلاص کو بہت پڑھتے تھے. لیکن ہم لوگوں سے ایک غلطی ہوئی، ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں پہنچتے پہنچتے سورہ اخلاص کو پڑھتے پڑھتے صرف سورہ اخلاص کو ہی پڑھنا شروع کر دیا، باقی تمام قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اب روایت یہ بن گئی کہ اکثر مسلمان نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت نہیں پڑھتے، اور باقی قرآن سے ہم دور ہو گئے. اب آپ دیکھیے وہ جو دو احادیث آپ کو بتائیں صحابہ کی، جو ایک صحابی مسجد قباء میں امام تھے اور دوسرے جو سفر پہ گئے تھے، ان سب کے ہاں یہ تھا کہ وہ سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے اور ساتھ دوسری صورتوں میں پڑھتے تھے، یا پہلے یا آخر میں. اور اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اس معاملے میں. ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی اور سورت ساتھ نہ پڑھی جائے. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سورتوں کو ایک ترتیب میں پڑھنا چاہیے. مثلا اگر آپ نے سورہ قریش پڑھی ہے تو اس کے بعد سورہ فیل نہ پڑھیے کیونکہ اس سے پہلے آتی ہے. اگر ہم ایسا کرنا بھی چاہیں تو میرے حال میں قرآن کی تقریباً ساری صورتیں سوائے معوذتین کے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے، سورہ اخلاص سے پہلے آتی. تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ